میں نے کیا کہا کہ جتنے بھی یہاں بیت ہیں محبت مشن کو سمجھیں. آخری بات ہے، محبت مشن کا معنی یہی ہے کہ جو لوگ بیت ہیں وہ تو آپس میں پیار کریں. یہ پہلی بات ہے. اگر ان کا ہی آپس میں پیار نہیں ہوگا تو یہ مت یہ ذہن میں رکھے کہ کسی اور تک تمہاری محبت پہنچتی ہے. اس محفل میں سارے لوگ شامل ہیں، جو بیت ہیں جو نہیں ہیں. ہمارا کبھی یہ بیت کا سوال ہی نہیں ہوا. آج تک آپ نے سنا ہے باہر دوروں پہ جاتے ہیں ادھر بھی، بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی، کرسچن، ہندو، سکھوں تک دیگر لوگ بھی آ کے بیٹھتے ہیں اور انشاءاللہ یاد رکھتے ہیں. دیگر مسالک کے لوگ بھی آئے اور با ایمان بھی ہو گئے. ایسے بھی یہ سلسلہ بنا. ہمارا تو اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو باتیں حقیقت ہیں یہ مجھ سے رہا نہیں جاتا. کلندریہ سلسلہ ہے کہ ذرا سا اگر بغض ہے کسی بھی صاحب محبت کے ساتھ تو وہ تمہارے لیے ایندھن وہ ہے جو قبر میں لے کے جا رہے ہو، وہاں جا کے وہ تمہیں کام انشاءاللہ ضرور آئے گا، بیڑا غرق کرے گا. بچو ایسے بغض و عناد سے. سیدھا سیدھا مسلمان، پیر صاحب کہتے تھے نا کہ چھوڑو ادھر ادھر کی بدماشی، سیدھا سیدھا مسلمان ہو جاؤ. تو سیدھا سیدھا مسلمان یہی ہے کہ جو اہل محبت ہیں ان سے محبت رکھی جائے. اصحاب و اہل بیت تو انتہائی اعلیٰ سٹیجز پہ ہیں. تابعین و تبع تابعین تو بہت آگے ہیں، اور غوث اعظم سرکار جیسے اولیاء کرام اور ایسے اعلیٰ ہمت لوگ، اعلیٰ نظر لوگ اور تقدیروں کو ادھر ادھر کرنے والے لوگ تو بہت اونچے ہوتے ہیں. مگر جو اہل محبت ہیں ان کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ سیدھے سیدھے رہو، چھیڑو نہیں. ورنہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ پھر معاملہ اور ہوگا کہ اللہ پاک کے مد مقابل ہو جاؤ گے. تو بچنا اس بات سے ہے، وہ عناد اور دشمنی اور خارجیت اس کو نکال کے سیدھا سیدھا مسلمان بننا ہے جو اصل ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. تو محبت مشن کہ سب سے پہلے آپس میں تمہاری محبت ہو. میں نے کئی دفعہ اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ آپس میں محبت ہو، پھر دیگر تمام مسلمانوں سے محبت ہو، جو اپنے مسلک کے ہیں ان سے، پھر جو دیگر ہیں، پھر دیگر مذاہب تک. اس طرح محبت کا یہ دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. مگر کسی کسی جگہ پہ جو اختلاف نظر آتا ہے اس کے لیے یہ زہر قاتل ہے یہ بات کہ سلسلے میں اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. سلسلہ ہے محبت کا، اور تم نفرتوں کے بیج بو ڈالو تو اس طرح سلسلے کے تم نہیں ہو. اور جناب کا ارشاد مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہاں جو بات ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ہے، بلا خوف و خطر، کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر ایک کوئی ایسا کم ظرف نکلے گا تو اس کے بدلے 100 اچھے اعلیٰ ظرف آئیں گے. پھر میں نے 15 16 17 سال ہو گئے ہیں، پھر میں نے یہ دیکھا کہ ایسے گندے اور کمینے کیڑے جب ایک سائیڈ پہ کیے تو بہت اعلیٰ قسم کے پرندے اس میں شامل ہو گئے، خوبصورت ترین. تو فقیر ہے ہی وہی جو طلب مخلوق سے ہٹ کے طالب الہی بن جائے. کبھی اس بات کا یہ سوچا بھی نہیں کہ کتنے ہیں یا کیا ہیں. یہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ خود بھیجتا ہے. یہ بات ہی ذہن سے نکال دو. بے غرض اور لا غرض ہے تو وہ کلندریہ سلسلہ ہوتا ہے. یہ اولاد کو بھی کچھ نہیں بتاتے جب تک کہ وہ طلب نہ رکھے، جب تک کہ وہ بھی سیدھی نہ ہو جائے. صاف کہا گیا تھا ہمیں کہ یہ نقش قدم ہے، اس پہ چلے تو ثانی کوئی نہیں، اگر نہ چلے تو یہ نہ کہنا کہ ہم ہیں. تو ہمیں یہ بات بالکل سامنے یہ واضح روز روشن کی طرح ہے، ازر من الشمس، کہ جہاں بھی کچھ غلطی ہوتی ہے اس کی بات اور ہو جاتی ہے، اور جہاں وہ نقش قدم نظر آتا رہتا ہے اور ناچیز چلتا رہتا ہے وہاں کچھ اور نظارے ہوتے ہیں. اور جناب کی طبیعت سے چند لوگ ہیں یہاں پہ، حافظ صاحب اور پرانے لوگ چند ایک رہ گئے ہیں، قاضی صاحب بیٹھے ہیں، کہ کتنی ان کی سخت طبیعت تھی کہ یہی ان کا تھا کہ ہمیشہ اخلاص اخلاص اخلاص. کوئی علماء آ جاتے تھے ان کو بھی یہی کہتے تھے، کوئی فقراء آ جاتے تھے ان کو، کیونکہ مجذوب تھے، سالک مجذوب لوگ تھے وہ، تو وہ صاف صاف کہہ دیتے تھے. وہ کہتے تھے میرے پاس جو بھی آئے وہ اس طرح سے آئے تو ٹھیک، ورنہ جو میں سودا لے کے آیا تھا اس کا خریدار میں نے نہیں دیکھا. ہر کوئی اپنے دیگر ہوس ہو، ہرس ہو، لالچ میں مبتلا، اور وہی اناد اپنا لیے، کوئی کسی کو کچھ تعصب، کسی کو کچھ تعصب، ہر ایک تعصبوں سے ہٹ گئے. صرف انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو چمکا لو محبت سے، پھر آ جاؤ تو خیرات محبت اور بڑھ جائے گی، اور بڑھ جائے گی. تو سب سے پہلی بات کہ آپس میں ان اختلافات کو
ختم کرنا ہے جہاں جہاں بھی ہیں. کہیں بھی اگر ہیں تو اپنے سلسلے سے اپنے آپ کو دور سمجھے. انشاءاللہ دیکھے وہ دور ہو کے دیکھے, پیچھے دیکھے پھر ہوتا کیا ہے. کیوں؟ اس طریقے سے جو اصل مشن ہے اسے اگر ہٹ جاتا ہے اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا, اس میں کوئی ذرا سی بھی کوئی لچک نہیں ہے. یہی محبت ہے کہ محبت کو قائم رکھیں. یہ نہیں محبت کہ بوچھ بوچھ کرتے رہیں اور اپنا جو ہے ان کا کردار تباہ ہو, ان کا تمام کریکٹر تباہ ہو, ان کا چال چلن غلط ہو. یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. جو کردار مصطفیٰ اور کردار مرتضیٰ سے ملتا ہے وہ کردار ہو, ہم اس کے قائل ہیں. اب ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے, مگر وہ چاہیں تو ہمیں اپنا غلام نوکر بنا سکتے ہیں. تو کم از کم ان کے نوکروں میں تو شمار ہوں. اب اعمال اچھے ہوں گے تو پھر اس گلی کے ہم نوکر ہیں, گداگر ہیں, در یوزہ گر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر تب جب اعمال اچھے ہوں گے. تو اعمال میں سب سے بڑی بات کہ محبت سے انحراف جو کرتا ہے اس سے برے اعمال والا کوئی نہیں ہوتا. لا دین لمن لا محبت اللہ, لا ایمان لمن لا محبت اللہ. میٹھی اور پیاری زبان سے اتنے میٹھے الفاظ سرکار کے نکلے ہوئے, اور امت مسلمہ کے فرد یہ سوچیں کہ ہم دغا بازی اور فریب اور دھوکہ کریں گے اور گڑبڑ کریں گے اور ہم محبت میں ہوں گے. نہیں, ان الفاظوں کو مد نظر رکھو. اگر محبت سے نکل گئے تو سلسلے سے بھی گئے, اور باقی کاموں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ بچائے, ایمان تو لے کے جائے, کم از کم با ایمان مرنا چاہیے. لیکن سلسلے کا یہ سب سے بڑا ایک معیار ہے, سب سے بڑی ایک پہلی شرط یہی ہے کہ آپس کے مابین کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا نا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ کافروں پہ سخت ہیں مگر آپس میں رحیم ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا, اے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ کے ساتھ والے جو ہیں, والذین معہ, آپ اور آپ کے ساتھ والے جو ہیں, ان کی نشانی ہی یہی ہے کہ اغیار سے پہ یہ سخت ہیں اور آپس میں یہ بہت پیار کرنے والے ہیں. تو اگر آپ آپس میں آپ صحیح نہیں ہیں تو آپ اس شک سے ہٹ گئے ہیں, اس معیار سے ہٹ گئے ہیں. ہو ہلکا یارم, ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم, ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یہی علامہ صاحب نے اسی آیت کا ترجمہ کیا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو سب سے پہلی بات ہی یہی ہے. یہ ایک دو جگہ پہ شکایت آئی تو میں نے کہا اس کا میں تدارک کر دوں. اگر اس کا تدارک نہیں ہے تو پھر واقعتاً محبت مشن پہ حرف آتا ہے. محبت مشن کا معنی ہی جب یہ ہے کہ پیار کرنا ہے, پہلے تو تم آپس میں کرو گے, پھر ایک تصور رکھ کے آقا علیہ السلام کی محبت تک تم جاؤ گے. فنافی شیخ کے بغیر ایک بھی کائنات میں ایسا نہیں جس کو جو فنافی رسول ہوا ہو, ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی. مجد الفسانی کا مطالعہ کرو, سرکار غوث اعظم کا مطالعہ کرو, بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے, آبزرویشن کی ہے, ان کا مطالعہ کرو, تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقت ہے کیا. جتنے بھی اس روئے زمین پہ اہل اللہ گزرے ہیں ان کا تعلق کسی بندے سے ہوا ہے, بندے سے, اس سب سے بڑے بندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا ہے, اور حضور پر نور کے ان نالین کے تصدق سے وہ بارگاہ اعلیٰ تک پہنچے ہیں. تو پہلی سیڑھی ہی آپ نے اگر غلط کی کہ آپس میں آپ کا اتفاق نہیں, اتحاد نہیں, تو آپ دوسروں کو کیا محبت بتائیں گے. اب جہاں سے بھی یہ شکایت آئے تو میرا آرڈر سخت ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ کلندر اپنی بات سے کبھی نہیں مڑتا, اور یہ پھر سالہ سال گزر جائیں تو اس کی نظر ادھر جاتی بھی نہیں ہے. تو اچھائی کا بھی تم نے رزلٹ دیکھا, برائی کا بھی خوب دیکھ لو گے. ہاں, جو گڑبڑ کرے, ہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں اس طرح آتے ہو تو محبت کو سیکھو, محبت کو سیکھو. دیکھو, اگر کوئی پیر بھائی کسی کو ملتا تھا, کسی علاقے میں مل کے جاتا تھا, آج کل تو یہ ٹرانسپورٹیشن اتنی ہو گئی کہ روزانہ کھوڑ سے آگے چلا گیا, فیصل آباد سے, لاہور سے بھی آگے چلے جاتے ہیں, اس سے آگے بھی آگے چلے جاتے ہیں, روز آتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر طارق صاحب آئے گئے واپس تو وہاں کا پورا میاں والی وہاں اکٹھا ہو جاتا کہ اس کو دیکھیں کہ یہ شیخ کو دیکھ کے آیا ہے. یہ تھی محبت, یہ تھی طریقت, یہ ہے روحانیت. کیوں؟ ان میں ایمان تھا. ایمان کمزور ہو تو پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں, عقائد نئے نئے جنم لیتے ہیں, غیر مقلدین جنم. ایمان ہو
کوئی چیز نئی نہیں آتی بلکہ پرانی پہ انسان قائم ہو جاتا ہے. تو صرف اس کو دیکھنے جاتے کہ یہ دیکھ کے آیا ہے اور اس کی ہم زیارت کریں. کیوں؟ جن آنکھیں دل بر ڈٹھا سوئے او لب لیاں، کہ جن آنکھیں دل بر ڈٹھا سو لب لیاں، تو ملے ہو یا مرشد ہونا سا لگ پیاں. کہ غوث اعظم تو نے دیکھا ہے مولا علی کو، جناب نے خلافت عطا کی ہے، تو نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو، انہوں نے دیکھا اپنے مرشد کو، ابو سعید سرکار کے مرشد ابو سعید مخزومی، آپ نے دیکھا ہے حضرت مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے اپنے مرشد کو، حتیٰ کہ حسن بصری کو، اور انہوں نے جناب علی کو، اور جناب علی نے تو صرف مصطفیٰ ہی دیکھا. یہ ہے جن آنکھیں دل بر ڈٹھا سوئے او لب لیاں. اے غوث اعظم وہ آنکھیں ہم نے تلاش کر لی ہیں. کیوں؟ تو ملے اے غوث اعظم ہون آساں لگ پیاں. کیوں؟ یہ ان آنکھوں میں ان آنکھوں کی جھلک ہے، وہ عکس ہے. اور سرکار غوث اعظم آنکھوں میں بھی عکس ہے، جھلک ہے، اور بلڈ بھی وہی ہے، گھرانہ بھی وہی ہے، علم بھی وہی ہے، عطا بھی ان کی ہے، کہیں اور سے کچھ بھی نہیں لیا، سب کچھ ان کا ہی ہے. اور قیامت تک اگر کوئی فقیر ہوگا تو ان کی عطا کے بغیر نہیں ہوگا. سرکار جناب پیر صاحب کا بتاتے ہیں کہ جب میں خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ سید کا انہوں نے کیسے، ایک سید آیا تو اس کو کہا کہ تمہیں جو چاہیے ہے مجھے پتہ ہے تو یہ لے لو. تو اس نے شرم سے ذرا سر نیچے کیا، کہا نہیں تو واقعی سید زادہ ہے، وہ دیکھ غوث اعظم بغداد سے مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو وہ باتیں آپ نے سامنے کی، آبزرویشن والے لوگوں کی، مشاہدہ والے لوگوں کی کتابی باتیں اور ہیں. ہاں یہ کتاب میں لکھ دو تو اور بات ہے، مگر ہم نے جن سے سنا ان کی روایت بڑی زبردست ہے. اور انہوں نے خواجہ قاسم مولوی نظام الدین کیاں والی سرکار علیہ رحمت کے وہ خلیفہ، اور اسی طرح پیچھے عبد الخالق خیدوانی اور مجدد الفسانی